السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نند پاگل تھی۔ اسے زنجیروں سے باندھ کر ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ گھر والے کھڑکی سے اسے کھانا اور پانی پکڑا دیتے۔ ایک دن سب گھر والے ایک پوتکی میں گئے تو میں نے تالا کھولا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر جو حقیقت بتائی، میں ساکت رہ گئی، کیونکہ اس کے سکے بھائیوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم۔ میرا نام شیبہ ہے اور میں اپنے گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، اور پہلی ایسی لڑکی تھی جس کی سرکاری نوکری لگی تھی۔ میں ٹیچر لگ گئی تھی اور اب میری تنخواہ 70,000 روپے تھی۔ پٹرول کے پیسے ڈال کے میں بہت خوش قسمت تھی۔ سرکاری نوکری لگنا کون سی آسان بات ہے۔ ادھر نوکری لگی، ادھر شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری نوکری سے میرا گھر چلتا تھا۔ میرے ماشاء اللہ سے ماں باپ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن اب میرے لیے رشتے آنے لگے۔ ایسے ایسے لوگوں کے بھی رشتے آنے لگے جو پہلے ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اب کہتے کہ اس کا رشتہ ہمیں دے دو، لیکن میں خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس میرا ایک یہی پوائنٹ تھا جو میں نے اپنی امی ابو سے کہا کہ مجھے خاندان میں رشتہ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے یہ لوگ مجھے پوچھتے نہیں تھے۔ میرے چاچو نے تو صاف انکار کیا تھا، اور اب جب میری سرکاری نوکری لگ گئی تھی تو اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بس مجھے خاندان میں رشتہ نہیں کرنا۔ ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی ہے۔ انہوں نے باہر سے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ان دنوں میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی۔ سکون اس بات کا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کر لیا تھا، اور بے چینی اس بات کی کہ اب میری زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ میں روز اسکول جاتی، بچوں کو پڑھاتی تو مجھے اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچتی کہ کیا میرا ہونے والا شوہر میری محنت اور میری پہچان کی قدر کرے گا یا نہیں۔ گھر میں روز کسی نہ کسی رشتے کا ذکر ہوتا۔ امی مجھے بتاتی کہ فلاں گھر سے لوگ آنے والے ہیں یا فلاں نے پیغام بھیجا ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ میرے لیے بہتر ہو۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ میرا شریک زندگی ایسا ہو جو مجھے سمجھے، میری عزت کرے اور میرے ساتھ کھڑا رہے۔ امی ابو بھی میری بات کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ہر رشتے کو پرکھتے اور پھر ہی آگے بات کرتے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ میری خوشی کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کروں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو پوری زندگی پر اثر ڈالنے والا تھا۔ جلد ہی میرے ماں باپ نے ایک اچھے رشتے کا انتخاب کر لیا۔ بس ماں باپ تھے اور ایک بھائی تھا۔ ایک بہن بھی تھی، پر ان کا کہنا تھا کہ وہ بیمار ہے تو گھر پر ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں فکر ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس وہ بچپن سے ہی ایسی ہے۔ جب بہت چھوٹی تھی تو اس کو جھٹکوں کا بخار ہوا تھا، جس میں جھٹکے لگتے ہیں، تو تب سے تھوڑی سی ایسی ہے، اس لیے ایک طرف ہی رہتی ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ بہت اچھے سے بڑی عزت سے پیش آ رہے تھے۔ بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لیکن ہمارے گھر میں فریج خراب ہے، بس آپ ایک فریج دے دیں تو ہم اسی کو جہیز سمجھ لیں گے۔ میرے گھر والے بھی خوش ہو گئے، لیکن میرے ماں باپ نے پہلے سے ہی میرا جہیز بنا کر رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی اس کا ہی ہے، اس کا حق ہے، باقی فریج بھی ہم اچھا سا لے لیں گے۔ اور بڑے ہی اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے ہونے لگے کہ ایسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ لڑکے کا نام وقار تھا۔
بڑا ہی خوبصورت اور اچھا لڑکا تھا، عمر میں بھی کم تھا، اور ایسا تھا کہ اس سے شادی کر کے میں خوشی محسوس کرتی۔ مطلب کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں کہتی کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے یا اس سے اچھا مل سکتا تھا۔ بہت اچھا انسان تھا۔ اس طرح ہماری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور رشتہ داروں کے منہ بھی بند ہو گئے کہ اتنے خوبصورت اور جوان لڑکے سے شادی ہو رہی ہے، کیونکہ ایک دفعہ میری پھپھو نے میرے لیے رشتہ بتایا تھا اور بڑا احسان کر کے بتایا تھا کہ ہماری تو اپنی بیٹیاں جوان ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا ہے، آپ چیک کر لیں۔ جب ہم نے رشتے کے بارے میں تھوڑی بہت جانچ کی تو پتہ چلا تھا کہ اس آدمی کی عمر 40 سال تھی۔ میرے بابا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بابا کا کہنا تھا کہ میری جوان بیٹی کے لیے ایسا رشتہ بتایا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو وقار تو میری ہی عمر کا تھا۔ اس کی بھی نوکری تھی، لیکن وہ پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا، لیکن ہماری زندگی اچھی گزرے گی اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بس شادی ہو گئی اور شادی کر کے میں اپنے گھر آ گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ جب میں دلہن بنی، اپنے ہی گھر سے رخصت ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک نئی زندگی کی ہلکی سی روشنی بھی تھی۔ میں جب اس گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف اجنبی چہرے تھے، لیکن ان کے رویے میں اپنائیت تھی۔ ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے اندر لے گئیں۔ کمرہ سجا ہوا تھا، ہر چیز نئی اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وقار اندر آیا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں سکون تھا۔ اس نے مجھ سے نرمی سے بات کی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے انداز میں عزت تھی۔ اس نے کوئی رعب نہیں ڈالا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے خوف محسوس ہو۔ میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا فیصلہ درست تھا۔ اس نے میرے جذبات کو سمجھا اور میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ اس رات میں نے یہ محسوس کیا کہ زندگی واقعی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ساتھ دینے والا انسان اچھا ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ اس نئے رشتے کو قبول کر رہی تھی۔ مجھے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ آنے والے دن میرے لیے آسان ہوں گے اور میں اس گھر میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ میری شادی کا اگلا دن تھا۔ ابھی تک تو میری خدمت ہی ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہی کھانا، پانی، چائے، ناشتہ سب کچھ وہیں مل رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہتی اور دل ہی دل میں اس نئی زندگی کو محسوس کرتی۔ تیار ہو کر باہر گئی تھی، منہ دکھائی کی رسم کے لیے، جہاں عورتیں میرے گرد بیٹھی تھیں۔ کوئی میرے ہاتھ دیکھ رہی تھی، کوئی چہرہ اور کوئی دعائیں دے رہی تھی۔ پھر میں واپس کمرے میں آ گئی۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئی۔ ہر چیز ایک حد تک آسان لگ رہی تھی، لیکن جب میں پہلی بار ٹھیک سے باہر آئی تو میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی نند کو دیکھا۔ وہ شادی میں بھی نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بالکل میری ہی عمر کی لڑکی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر دل میں عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اسے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اچانک کھڑی ہوئی اور میری طرف بڑھنے لگی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے اس کے دل میں بہت سی باتیں قید ہوں۔ میں ایک دم سہم گئی، میرے قدم وہیں رک گئے، لیکن زنجیر کی وجہ سے وہ میرے قریب نہ آ سکی۔ زنجیر کی آواز کمرے میں گونجی اور وہ رک گئی۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میری ساس نے تیز آواز میں کہا، روبینہ تجھے کہا تھا نا یہ تیری بھابھی ہے، بیٹھ جا چپ کر کے۔ وہ فوراً رک گئی اور آہستہ سے ایک طرف بیٹھ گئی، جیسے اسے عادت ہو چکی ہو حکم ماننے کی۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا میں اٹھ جاؤں؟ کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں کرتی، لیکن ہم پھر بھی اسے باندھ کر رکھتے ہیں کہ کل کو کچھ کر نہ دے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی ہے ہماری، بس بیچاری کی قسمت خراب ہے۔ میں آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بھی ڈر رہی ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کیسی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس مجھے دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا جن کی حالت ٹھیک نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، لیکن وہ زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں بھی وہیں سائڈ پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اتنا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں کراتی؟ میری ساس نے آہ بھری اور کہا کہ کراتے ہیں بیٹا علاج، ابھی بھی اس کی دوائیاں چل رہی ہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور بولی، یہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی، بچپن میں ہی کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے اس پر جادو کرا دیا، تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں دکھ اتر گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اللہ خیر کرے، اس کے لیے اسے صحت دے۔ میری ساس نے بھی دھیمی آواز میں کہا، ہاں بیٹا بس کیا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی، اسی کی آنکھیں، اسی کا ڈر اور اسی کی خاموشی میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ روبینہ کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا، اسے کمرے کے اندر زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ بس اس دن شاید نہلانے کے لیے باہر نکالا گیا تھا اور ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی، اسی کے اندر سے اسے کھانا اور پانی دے دیا جاتا تھا۔ میں جب اس کھڑکی کے پاس سے گزرتی تو اندر سے ہلکی سی آواز آتی، زنجیر کے ہلنے کی آواز، اور کبھی کبھی جیسے کوئی آہستہ سے دیوار پر ہاتھ مار رہا ہو۔ ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی، دل میں سوال اٹھتا تھا کہ ایسی زندگی کون جینا چاہتا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی قید تھی جس میں سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا، لیکن میرے پاس ان سب باتوں میں زیادہ دیر کھو جانے کا وقت نہیں تھا۔ میری اپنی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی، میری سرکاری نوکری تھی اور اسی میں میرا دن گزر جاتا تھا۔ اس گھر سے سکول زیادہ دور نہیں تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جب میں تیار ہو کر باہر نکلتی تو وقار دروازے پر میرا انتظار کر رہا ہوتا، وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتا۔ راستے میں سورج آہستہ آہستہ نکل رہا ہوتا، سڑک پر ہلکی سی رونق ہوتی اور ہم دونوں خاموشی سے یا کبھی ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے دفتر سے واپسی پر مجھے ساتھ لے آتا۔ اس دوران ہماری باتیں ہوتی، کبھی ہم ہنستے، کبھی وہ مجھے اپنے دفتر کے قصے سناتا اور کبھی میں سکول کے بچوں کی باتیں کرتی۔ کبھی کبھار وہ راستے میں گاڑی روک لیتا، ہم دونوں اتر کر آئس کریم لے لیتے یا کسی چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر چائے پی لیتے۔ کبھی ہم بازار کا رخ کر لیتے، وہاں چیزیں دیکھتے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ان لمحوں میں مجھے اپنی زندگی بہت ہلکی اور خوشگوار لگتی۔ گھر واپس آتی تو صحت میں سکون ہوتا، میری ساس نے کھانا تیار کیا ہوتا، خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوتی، میرے سسر اپنے کام سے کام رکھتے تھے، ہم سب مل کر کھانا کھاتے، پھر تھوڑی دیر بعد چائے بنتی، ہم چائے پیتے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرتے۔ دوپہر کا وہ سناٹا جسم کو بھی سکون دیتا اور دل کو بھی۔
شام کے وقت میں اٹھتی تو کچن کا رخ کرتی، آٹا گوندتی، چولہے کی آنچ پر روٹیاں پکاتی، سالن تیار کرتی، برتن دھوتی اور صبح کے لیے سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیتی تھی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے مجھے تھکن ضرور ہوتی، لیکن دل میں ایک اطمینان بھی ہوتا کہ میں اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوں۔ رات کو سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، پھر آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے اور گھر میں خاموشی چھا جاتی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں اٹھ جاتی، ناشتہ تیار کرتی، سب کو کھلاتی اور پھر خود تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل جاتی۔ یوں شام سے لے کر صبح تک کے سارے کام میں خود کر لیتی تھی اور دن کے وقت میری ساس گھر کے باقی کام سنبھال لیتی تھی۔ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تلخی نہیں تھی، ہر چیز ایک ترتیب سے چل رہی تھی۔ وقار اکثر کہتا تھا کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، وہ کسی کے معاملے میں نہیں بولتے۔ میں اس کی بات سنتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ واقعی میری زندگی آسان گزر رہی ہے، ہر چیز ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں روبینہ کی وہ قید بھری زندگی میرے دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سوال بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئیں، پہلے دروازے پر رکی اور آہستہ سے جھانک کر دیکھا، وقار تو نہیں کمرے میں؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے گھر میں خاموشی سی تھی۔ وہ اندر آئیں اور میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کیے اور پھر ایک کاغذ میری طرف بڑھایا۔ کہنے لگی کہ بیٹا یہ دیکھو، اس دفعہ بل بہت زیادہ آ گیا ہے۔ میں نے کاغذ لے کر دیکھا تو 15,000 کا بل تھا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا کہ میرے پاس صرف 5,000 ہیں۔ شادی والا گھر تھا، اس لیے شاید بے دہانی میں پنکھے کھلے رہ گئے۔ لوگ جب دوسروں کے گھر آتے ہیں تو کہاں احتیاط کرتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے اس ملک میں بجلی کتنی مہنگی ہو چکی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی کہ اگر میں وقار سے اضافی پیسے مانگوں گی تو وہ پریشان ہو جائے گا، اس کے پاس ہوں گے بھی نہیں اور وہ غصہ بھی کرے گا۔ اگر تمہارے پاس ہوں تو تم دے دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جھجک بھی تھی اور امید بھی۔ میں نے فوراً اپنے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور 10,000 روپے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لے لیں۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے سکون آ گیا۔ انہوں نے پیسے سنبھالے اور کہا کہ بیٹا وقار سے یہ بات نہ کرنا، وہ کہے گا کہ آپ نے میری بیوی سے پیسے کیوں لیے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ غصہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر گئی۔ مجھے لگا کہ واقعی میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ مطمئن ہو کر کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن بل بھی جمع ہو گیا اور میں نے اس بات کو وہیں ختم سمجھ لیا۔ 2 دن بعد شام کا وقت تھا، ہمیں میرے امی ابو کے گھر جانا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو دل میں یہ خیال آیا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ اب ہم شادی شدہ ہیں، اپنا گھر ہے۔ میں نے وقار سے کہا کہ جاتے ہوئے 2 کلو سیب لے لیتے ہیں۔ وہ دروازے کے پاس موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ گلی میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا۔ میں نے خوشی سے دیکھا، لیکن جب اس نے تھیلا کھولا تو اس میں سیب کی بجائے کیلے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ سیب کیوں نہیں لیے؟ سامنے تو پڑے تھے، اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ سیب تو 500 روپے کلو تھے، 1,000 روپے کے آ جاتے۔ میں نے سوچا کہ کیلے لے لیتا ہوں، 200 روپے درجن تھے، دیکھو 400 میں کام ہو گیا۔
میں نے آہستہ سے کہا کہ لیکن میرے گھر میں کیلے کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا۔ وہ ہنس کر بولا کہ کوئی بات نہیں، انہیں کہنا کہ اس کا ملک شیک بنا لیں، صحت بھی بن جائے گی اور مزہ بھی آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے میرے گھر کی طرف چل پڑا اور میں اس کے پیچھے بیٹھی سوچتی رہی کہ اگر وہ 1000 روپے کے سیب لے لیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے، زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی چبھن ضرور رہ گئی تھی۔ میری جب سے سسرال میں پہلی تنخواہ آئی تو میرے دل میں ایک خوشی سی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس خوشی میں سب کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ خریدنا چاہیے۔ میں بازار گئی تو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے سب کے لیے ایک ایک سوٹ خریدا، اپنی ساس کے لیے بھی، اپنے سسر کے لیے بھی اور وقار کے لیے بھی، اور روبینہ کے لیے بھی ایک خوبصورت سا جوڑا لیا، ہلکے رنگ کا، نرم کپڑے کا، تاکہ اسے پہننے میں تکلیف نہ ہو۔ گھر آ کر میں نے سب کے تحفے نکالے تو ماحول میں خوشی پھیل گئی۔ سب نے اپنے اپنے کپڑے دیکھے، تعریف کی۔ جب میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ روبینہ کے لیے خریدا ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کے لیے لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو خراب ہی کرے گی، وہ سارا دن زمین پر بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، بے شک خراب کر دے، لیکن ایک بار اسے نیا جوڑا پہنا دے۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تم یہ سوٹ واپس کر دو، اور جتنے پیسوں کا یہ سوٹ ہے اتنے پیسے مجھے دے دو، میں اس کی دوائیاں لے آؤں گی۔ میں تھوڑی حیران ہوئی، لیکن میں نے فوراً کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، دوائیاں میں الگ سے لے آؤں گی۔ کتنے کی دوائیاں ہیں؟ مجھے لگا کہ 2 یا 2500 کی ہوگی۔ میری ساس نے کہا کہ 15,000 کی ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر میں نے اپنے پرس سے 15,000 روپے نکالے اور ان کے ہاتھ میں دے دیے، اور ساتھ وہ سوٹ بھی رکھا، اور کہا کہ آپ دوائیاں بھی لے آئیں اور اسے ایک بار یہ جوڑا بھی پہنا دیں۔ میری ساس کے چہرے پر خوشی آ گئی، انہوں نے مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ میری بہو کتنی اچھی ہے، ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ملی، مجھے لگا کہ میں نے صحیح کیا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری ساس کبھی کسی بہانے سے میرے پاس آتی، کبھی کہتی کہ گھر کا خرچ زیادہ ہو گیا، کبھی کہتی کہ فلاں چیز لینی ہے، یوں مجھ سے پیسے لے لیتی۔ میں ہر بار بغیر کچھ کہے دے دیتی، کیونکہ میں گھر میں سکون چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ وقار بھی کبھی کبھی مجھ سے پیسے لینے لگے۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ 15,000 ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بھیج دو، مجھے کسی کو دینے ہیں۔ جب تمہاری تنخواہ آئے گی جب میری تنخواہ آئے گی تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور پیسے دے دیے، لیکن جب تنخواہ آئی تو اس نے واپس دینے کا ذکر تک نہ کیا، اور میں بھی خاموش رہی کہ شاید خود ہی دے دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یوں آہستہ آہستہ میری 70,000 کی تنخواہ میں سے 40,000 گھر میں ہی خرچ ہونے لگے۔ باقی میں اپنے امی ابو کے لیے کچھ لے لیتی، لیکن میرے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ میں ایک ٹیچر تھی، مجھے روز تیار ہو کر اسکول جانا ہوتا تھا۔ میرے کپڑے آہستہ آہستہ پرانے ہونے لگے، جوتے گھسنے لگے، لیکن میرے پاس لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی تو دل میں ایک اداسی سی آ جاتی۔ بجلی کا بل تو جیسے مکمل طور پر میرے ذمے آ گیا تھا۔ ہر مہینے میری ساس آتی اور کہتی کہ بیٹا بل دے دو، اور میں بغیر کچھ کہے پیسے نکال دیتی۔ ادھر وقار بھی ہر مہینے 10-15 ہزار مجھ سے لے لیتا اور واپس نہیں کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو لیٹ کر سوچتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن پیسوں کے معاملے میں یہ ایسے کیوں ہیں؟ بہو کے پیسے اس طرح نہیں لینے چاہیے۔ وقار کی اپنی تنخواہ بھی میری جتنی ہی تھی، اس کا کام ایسا تھا
کہ اگر وہ محنت کرتا تو اس کی آمدنی بہت زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن اگر وہ محنت نہ کرتا تو اس کے 40,000 بھی مشکل سے بنتے تھے۔ میں یہ سب سوچ کر الجھن میں پڑ جاتی تھی۔ میرے دل میں سوال بڑھتے جا رہے تھے، لیکن میں ابھی تک خاموش تھی، شاید اس امید میں کہ سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے میری ساس نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو نہ بتاؤں کہ وہ مجھ سے پیسے لیتی ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی اور دل میں یہی سوچا تھا کہ گھر کا سکون اسی میں ہے۔ لیکن ایک دن اچانک مجھے ایسی بات معلوم ہوئی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وقار کو پہلے سے سب معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں مجھ سے پیسے لیتی ہیں اور خود بھی اس میں شامل تھا اور وہ خود بھی اس میں شامل تھا۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے بھروسے کو کسی نے آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہو۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ سب ایک ہی طرف ہے اور میں اکیلی ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں، میرے پیسوں کو اپنا حق سمجھ کر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، لیکن دل کے اندر ایک بوئسا رہنے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ میرے سسر میرے پاس آئے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی، وہ بات کو گھما کر کہہ رہے تھے جیسے انہیں خود بھی مشکل ہو رہی ہو۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں سونے کا سیٹ دیا تھا وہ ہمیں واپس چاہیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا، میرے ذہن میں بہت سے سوال آئے، لیکن میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے بغیر کسی بحث کے اٹھ کے وہ سیٹ نکالا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا، وہی سیٹ جو انہوں نے ولیمے کے دن مجھے دیا تھا، نہ بہت بھاری نہ ہلکا، مگر خوبصورت اور قیمتی۔ میں نے کبھی اس کو اپنی چیز سمجھ کر نہیں رکھا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے واپس کر دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ شکریہ بیٹا، تم نے بڑا دل رکھا۔ ان کے الفاظ سن کر میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوا۔ رات کا وقت آیا تو گھر میں ماحول بدلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ آج کھانا نہیں بناتے، آج باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پیزا آ گیا، سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو، لیکن جب پیزا دینے والا آیا تو اس کے پیسے بھی میں نے ہی دیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے پیسے دے دیے اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ سب خوشی سے کھاتے رہے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ بن گئی تھی۔ میرا سونے کا سیٹ میرے ہاتھ سے جا چکا تھا، اور جو آج کے وقت میں کم از کم 10-12 لاکھ کا تھا۔ میں نے رات کو وقار سے بات کی اور کہا کہ ابو نے سیٹ لے لیا ہے۔ اس نے بالکل سادہ انداز میں کہا کہ ہاں ابو کو ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز کے لیے ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ اگر اتنی بڑی ضرورت ہے تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہے، ان کی چیز تھی، انہوں نے واپس لے لی۔ میں نے نرمی سے کہا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیوں لیا، میں تو بس یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر واقعی زیادہ مسئلہ ہے تو شاید میں بھی مدد کر سکوں۔ اس نے فوراً کہا کہ تم نے جو مدد کرنی تھی وہ کر دی، اب اس بات کو چھوڑ دو۔ اس کے الفاظ سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک گہری چبھن رہ گئی تھی۔ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میں اس گھر میں صرف ایک سہارا نہیں بلکہ ایک ذریعہ بن چکی ہوں، جس سے جب چاہا جو چاہا لے لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ میں ان لوگوں کی حرکتوں سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے نرم لہجے میں بات کرتے، پیار دکھاتے اور پھر اسی پیار کے پردے میں اپنا مطلب نکال لیتے تھے۔
مجھے اب ان کی ہر بات میں ایک حساب کتاب نظر آنے لگا تھا، جیسے ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہو۔ میرا شوہر بھی ویسا ہی لگنے لگا تھا۔ پہلے اس کی باتوں میں جو اپنائیت محسوس ہوتی تھی، اب وہی باتیں مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر میں سب نے ایک ہی طریقہ اپنا لیا ہو کہ سختی سے کچھ نہیں مانگنا، بس نرمی سے بات کرو، پیار سے کہو اور سامنے والا خود ہی سب کچھ دے دے۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتی تو مجھے یہی احساس ہوتا کہ میں صرف ایک ذریعہ ہوں جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ گھر کا ماحول باہر سے ویسا ہی تھا، ہنسی مذاق بھی تھا، باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں اب ان کے ساتھ بیٹھتی بھی تو دل نہیں لگتا تھا۔ ہر بات مجھے مصنوعی لگتی تھی، جیسے سب ایک کردار ادا کر رہے ہوں اور میں ان سب کے درمیان کھڑی حقیقت کو دیکھ رہی ہوں۔ دوسری طرف روبینہ تھی، وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوتی، کبھی زنجیر کی ہلکی آواز سنائی دیتی۔ میں پہلے اسے دیکھ کر ترس کھاتی تھی، دل میں اس کے لیے دعا نکلتی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر بھی مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ بھی اسی گھر کا حصہ تھی، اسی فضا کا حصہ جس نے مجھے اندر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں وہ شیبہ نہیں رہی تھی جو ہر بات پر مسکرا دیتی تھی۔ اب میرے دل میں بوجھ تھا، خاموشی تھی اور ایک ایسا احساس تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں ان سب کو روک کر سیدھا جواب دوں، ان کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ دوں کہ اب بس بہت ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں یہ سوچتی تو ساتھ ہی ایک اور خیال آ جاتا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو یہ لوگ فوراً خود کو معصوم بنا لیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تو اسے کبھی کسی کام سے نہیں روکا، ہم نے تو اس پر کبھی حکم نہیں چلایا، یہ خود ہی اپنی مرضی سے ہمیں پیسے دیتی ہے۔ میں سوچتی کہ واقعی باہر سے دیکھنے والا بھی یہی کہے گا، یہ سب تو ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، سب کچھ ہنسی خوشی ہو رہا ہے۔ پھر میں ہی غلط ٹھہروں گی اور میں بیچ میں پھنس جاؤں گی، نہ میں کھل کر کچھ کہہ سکوں گی، نہ چپ رہنے سے دل کا بوجھ کم ہو رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف دل کہتا تھا کہ حق کے لیے بولنا چاہیے، دوسری طرف دماغ ڈراتا تھا کہ بات بگڑ جائے گی اور تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا دیا جائے گا۔ میں ہر رات یہی سوچتے سوچتے سوتی تھی اور ہر صبح وہی الجھن میرے ساتھ جاگ جاتی تھی۔ اب مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی ہی زندگی میں ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں ہر راستہ مشکل لگ رہا تھا اور ہر فیصلہ مجھے مزید الجھا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر کے سب لوگ کسی فوتگی میں جا رہے تھے۔ گھر میں عجیب سی جلدی مچی ہوئی تھی، ہر کوئی تیاری میں تھا، کسی کو کپڑے سنبھالنے کی فکر تھی، کسی کو جلدی پہنچنے کی جلدی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ بس کھڑکی کے پاس کھانا رکھ دینا روبینہ کے لیے۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ گاڑی کا کرایہ بھی تم دے دو، ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس وقت مجھے اندر سے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے چپ چاپ پیسے نکال دیے اور انہیں دے دیے۔ وہ سب لوگ جلدی میں باہر نکل گئے اور گھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں کچن میں کھڑی تھی اور برتن دھونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرا دل بہت بھاری تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں ہر چیز کا بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور روبینہ کے لیے کھانا لیا۔ میں کھانا لے کر اس کمرے کی طرف گئی جہاں روبینہ بند تھی۔ وہی کھڑکی تھی جہاں سے اسے کھانا دیا جاتا تھا۔ میں نے تھالی کھڑکی کے پاس رکھی اور جیسے ہی میں نے آواز دی تو پہلی بار اس کے حلق سے کوئی آواز نکلی۔ وہ بہت کمزور اور ٹوٹی ہوئی آواز تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کھول دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں ایک دم رک گئی، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بول سکتی ہو؟
کیونکہ جب سے میں آئی ہوں میں نے تمہیں کبھی بولتے نہیں سنا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مجھے کھول دو پلیز۔ میری آواز میں درد تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی امید تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کھول سکتی، کچھ اور ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے کھول دو بس ایک بار۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر زنجیر کو دیکھا، وہ مضبوط بنی ہوئی تھی لیکن میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ وہ بندھن کھول دیا اور جیسے ہی وہ آزاد ہوئی وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں ان لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں، میں اس گھر کی بہو تھی۔ میں وقار کی بیوی ہوں، پہلی، اور ابھی بھی ہوں۔ میرے کانوں میں جیسے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ لوگ مجھے بھی بیاہ کر لائے تھے، میں بھی تمہاری طرح پیسے کماتی تھی۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہی کیا، مجھے ہر طرح سے استعمال کیا اور مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ میں خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن تمہارے تو ماں باپ ہیں، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک پرانی تصویر نکالی، وہی تصویر تھی جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور وقار اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تصویر کو دیکھا اور میرے اندر جیسے زمین ہل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن تصویر جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، میرا دماغ ایک دم رک گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ لوگ کون ہیں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے پچھلے دنوں کے سب واقعات گھومنے لگے، ہر وہ بات، ہر وہ پیسوں کا مطالبہ، ہر وہ خاموشی، سب کچھ ایک ساتھ سمجھ آنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں ایک ایسے جال میں ہوں جس میں میں خود چل کر آئی ہوں۔ میں نے روبینہ کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤ، ابھی وقت ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے اندر کا حوصلہ جمع کیا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں نے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ روبینہ نے بھی اپنا بیان دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید نظر آئی۔ کچھ دیر میں ہی سب کچھ بدلنے لگا۔ پولیس آ گئی، روبینہ نے اپنا بیان دیا اور وہ تصویر بھی دکھائی جو سب سے بڑا ثبوت تھی۔ میں نے بھی اپنا پورا بیان دیا اور ہر بات بتائی جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے ہی موقع ملا ہم دونوں نے اس گھر سے اپنا سامان نکالا اور وہاں سے نکل آئے۔ گھر کے دروازے پیچھے رہ گئے اور میرے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ہم دونوں کو حفاظت کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ روبینہ کی حالت بہت کمزور تھی، اس کے جسم پر تھکن اور ذہنی دباؤ کے اثرات تھے۔ وہ کئی دن تک علاج میں رہی، میں بھی اس کے ساتھ ہی رہی۔ پھر جب وقار اور اس کے گھر والے واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ سب کچھ ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی تھی اور ان پر کیس درج ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک شخص جس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے ایک ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقت گزرا تو روبینہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ اب آزاد تھی اور میں بھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ روبینہ نے MA کر رکھا تھا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی لیکن اس کی زندگی کو زبردستی برباد کیا گیا تھا۔ ہم نے اس کی ڈگری دوبارہ حاصل کی اور اس کے لیے نوکری کی کوشش شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی بدلنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور اپنی عزت پر کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں آج بھی اس دن کو نہیں بھولتی جب میں نے پہلی بار سچ کا سامنا کیا تھا، کیونکہ اسی دن میں نے خود کو بھی واپس پایا تھا۔
یہ بہت بڑی بات تھی کہ روبینہ نے مجھے حقیقت بتائی، اور اس کے بعد ہم دونوں اس دلدل سے نکل آئے، کیونکہ فی الحال میرے ساتھ اتنا برا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہونا تھا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہونا تھا، کیونکہ یہیں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ وقار کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی ضمانت تو کرا ہی لی ہوگی، 420 کے کیس میں جو بھی ہو ضمانت تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن بس کیا کریں، مجھے پتا ہے کہ وہ پھر سے کسی نہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس دعا ہے کہ کوئی دوبارہ ان کے چنگل میں نہ پھنسے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب نیت خراب ہو تو رشتے صرف ایک پردہ بن جاتے ہیں جس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ خاموشی اکثر ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ جب انسان اپنے حق کے لیے نہیں بولتا تو دوسرے لوگ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے وقت پر اپنی بات کہنا اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت اور عزت کے نام پر اگر کوئی بار بار آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی اور ہر نرمی محبت نہیں ہوتی۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی سمجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر انسان جذبات میں بہہ کر فیصلہ کرے تو اکثر غلط راستے پر چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو بڑے سے بڑا دھوکہ بھی پہچان سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہونا صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو اپنے حق اور غلط میں فرق سکھائے اور اسے یہ ہمت دے کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، معاشرے میں بعض لوگ دوسروں کی کمزوریوں اور اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے اور کسی کے کہنے پر اپنی زندگی کو مکمل طور پر نہ چھوڑے۔ سچ کا سامنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی سچ انسان کو آزادی دیتا ہے، اور اسی آزادی میں اصل سکون ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی تکلیف دہ حالات سے گزرے، اگر وہ آخر میں سچ کا ساتھ دے تو وہ دوبارہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مشکل وقت میں اگر کوئی ایک انسان بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اور بعض اوقات اجنبی لوگ بھی اپنے بن جاتے ہیں اور اصل رشتوں کی حقیقت سامنے لے آتے ہیں۔ باقی یہی دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، ہر بیٹی کو اچھے لوگ ملیں، کسی کے ساتھ اتنا برا نہ ہو جتنا روبینہ کے ساتھ ہوا اور جتنا میرے ساتھ ہو سکتا تھا۔ آپ سب لوگ بھی ہمارے لیے دعا کر دینا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔